السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز ہے، میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے تحت ہم نے گفتگو کرنی ہے، اسی کو پڑھنا ہے ہم نے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سخت سزا دی اور انہیں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ذریعے رسوا کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنیں مار کر اڑا دو، ان کے سر مار کر اڑا دو، ان کے پور جوڑ مار کر توڑ دو۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سزا کیوں دی گئی۔ اب یہ سزا جو دی گئی ہے اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ سزا کیوں دی گئی ہے۔ ذالکا، یہ سزا اس لیے دی گئی۔ دیکھیے بیٹا، ذالکا ذالکا، یہ سزا اس لیے دی گئی، اس لیے دی گئی۔ تو بیٹا اس کو گرامر کی روح سے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، تاکہ جب قرآن پاک پڑھیں ہم تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہو، تو پڑھتے وقت ہمیں معنی کا پتہ چلے گا تو ہماری دلچسپی بڑھے گی، لہٰذا ہمیں قرآن کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ذالکہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ سامنے والی چیز کیا ہے۔ قریب کے لیے کیا بولا جاتا ہے، دور کے لیے کیا بولا جاتا ہے بیٹا، تو یہ بتاتا ہوں میں۔ ذالکہ جو ہے یہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، ذالکہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، اور تلکا جو ہے وہ دور کے لیے بولا جاتا ہے۔ ذالکہ قریب کے لیے اور تلکا جو ہے وہ دور کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ سزا یہاں ہے، یہ سزا یہاں کیا آئے گا، یہاں پہ یہ نہیں آئے گا بلکہ دور کے لیے وہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گیا۔ دور کے لیے وہ بولا جاتا ہے۔ تو ذالکہ یہ سزا کیا مطلب، جو غزوہ بدر میں ان کو دی گئی، یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہی صورت نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے اور اسی موقع میں ہی نازل ہوئی ہے، اسی موقع پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب سے فرمایا، قریب کے لفظ سے ارشاد فرمایا ذالکہ، یہ سزا اس لیے دی گئی، ٹھیک ہے بیٹا، کہ شاقو، انہوں نے مخالفت کی۔ دیکھیے بیٹا، شاقو شاقو اس کا مطلب ہے انہوں نے مخالفت کی۔ یہ بھی گرامر کی روح سے بیٹا اس کو سمجھ لے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے مخالفت کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاقو انہوں نے مخالفت کی، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد ہی یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ماضی کے لفظ سے ارشاد فرمایا شاقو، انہوں نے مخالفت کی۔ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس لیے انہیں یہ سزا دی گئی کہ فرشتوں نے ان کے سر مار کر اڑا دیے، ان کے پور ان کے جوڑ مار کر توڑ دیے۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ پھر اللہ نے یہ قانون بنا دیا، اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ومن، اور جو شخص بھی، وہ کا مطلب کیا ہے بیٹا، اور آگے ہے من، جو شخص بھی مخالفت کرے گا، تو اس کے لیے اللہ نے لفظ کیا بولا، مخالفت کرے گا، اس کے لیے کیا بولا، یشاققو۔ دیکھیں بیٹا، یشاققو، یشا
جی یشاقے کو فرمایا، کیا فرمایا؟ یشاقے کو، کہ اب یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، یہ جو ہے فعل ماضی، تو یہ کیا ہے، جبکہ الفاظ تو حروف تو ملتے جلتے ہیں، تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں بیٹا مضارع۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مضارع۔ اس کو کہتے ہیں ماضی، اردو میں گزرا ہوا زمانہ، عربی میں ماضی، اور اس کو یشاقے کو اردو میں کیا کہیں گے؟ حال اور مستقبل، یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ دونوں اس میں پائے جائیں گے، کرتا ہے یا کرے گا، حال اور مستقبل۔ جب عربی کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے تو اس کو کہیں گے مضارع، عربی میں اس کا نام مضارع ہے، تو یشاقے کو مخالفت کرتا ہے یا کرے گا۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اب انہوں نے مخالفت کی ہے، کافروں نے اپنے انجام کو پہنچ گئے، اس کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب معافی ہوگی، نہیں، جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، یشاقے کو جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو پھر کیا ہوگا ان کے لیے؟ پھر ان کے لیے کیا لاہ عمل تیار کر رکھا ہے اللہ نے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، شدید، کیا بیٹا؟ شدید، اس کا مطلب کیا ہے؟ سخت۔ شدید کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ سخت۔ جی شدید، سخت، یہ نہیں ہے کہ نرمی برتی جائے گی ان سے، نہیں، بلکہ سختی سے پیش آیا جائے گا ان سے۔ آگے فرمایا العقاب، العقاب، اس کا مطلب بیٹا عذاب، اس کا مطلب کیا ہے؟ عذاب، اس کا مطلب عذاب۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، کن کو؟ کن لوگوں کو سخت عذاب دینے والا ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ یشاقے کو، یشاقے کو، جو مخالفت کرتا ہے یا کرے گا، یعنی جنہوں نے مخالفت کی ان کا ذکر بھی آ گیا، ان کا ذکر اللہ نے شاقوں سے فرمایا کہ انہوں نے مخالفت کی، کافروں نے، قریش مکہ نے، تو قریش مکہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی کافروں کی روش پہ چلے گا، جو بھی کافروں کی روش پہ چلے گا، تو اللہ نے اب یہ قانون بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ ذالک، یہ سزا اس لیے دی گئی بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے شاقوا، مخالفت کی، یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گئے، نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آ گئے، اسلام کو مٹانے کے لیے آ گئے، تو یہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آنا، یہ اللہ کے مقابلے میں آنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی علیہ السلام کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شاق اللہ ورسولہ، آئے تو تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، لیکن کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شاق اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی تو اللہ نے پھر انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ اب وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا بلکہ سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔